بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم ماں کا عظیم بیٹا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ جب یہ بڑا ہونے لگا تو ماں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بڑے شیخ ہیں، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرا دو۔ بیوہ ماں اپنے بچے کو لے کر اس مدرسہ میں پہنچی، وہاں کے شیخ سے ملاقات کی، تعارف کرایا کہ حضرت میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتی ہوں، اس یتیم بچے کو ساتھ لائی ہوں، یہ گلیوں میں کھیلنے لگا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ میری تمنا یہ ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا ہے کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے اور اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلائے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ یہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ، میں جو کچھ کر سکا وہ کروں گا۔ مگر یہی نہیں، جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک درخواست اور کی، حضرت یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو میری یاد بھی بہت آئے گی، مجھے یاد کر کے روئے گا، گھر آنے کی اجازت مانگے گا، مگر یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا اور یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم بن جائے۔ وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ اس بیوہ عورت کی کیا ہمت اور کیا تمنائیں ہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچے نے کچھ مہینوں تک صبر سے کام لیا۔ بالا آخر بچے نے آ کر استاد سے کہا، مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں گا۔ اب استاد بہت پریشان ہوئے کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ کا کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کا حل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ دل میں ایک ترکیب آئی اور فرمایا، میں تمہیں سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا۔ استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہ ہو سکے۔ جب بچے نے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا۔ اب بچہ حیران ہے کہ میں کیا کروں۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رکھا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ، میں نے یہی سنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اے اللہ آج مجھے یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر دیجئے، آج شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں، اے اللہ میرے ٹوٹے دل کو سکون دے دیجئے۔ خوب یقین کے ساتھ دعا کی، پھر سبق یاد کرنے بیٹھا۔ شام تک اسے سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سبق بچہ ایک دن میں یاد کر لے گا۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دے دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بچہ خوش خوش گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائے گی، مجھے امی اپنے پاس سلائے گی۔ انہی خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا، پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی میں آپ کا بچہ بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا
جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں روتے روتے وہ واپس مدرسہ چلا آیا۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سنیے کہ اگلے 21 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصہ میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ کاش آج ہم میں سے کوئی ہمت کرے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب تقریباً 22 سال ہوگی تو ایک مرتبہ خواب میں استاد کو بوقت تہجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بایزید نوجوان تمہارے پاس زیر تربیت ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اسے روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، شاگرد سے فرمایا، ادھر آؤ۔ سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی ہے اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ پھر اپنا عمامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا۔ یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہی راستہ، وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے۔ دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نوجوان مصنون لباس سے آراستہ تھا۔ ماں نے بلائیاں لیں۔ بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بستر پر بٹھایا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لوں۔ پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری کر دی۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر اور سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ اس عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت کو دیکھیے۔ جب عورتوں کی تمنائیں درست ہوتی ہیں تو امت کو بایزید بسطامی ملا کرتے ہیں۔ امام بخاری، ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ملا کرتے ہیں۔ امام مالک اور شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ ملا کرتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم ملا کرتے ہیں۔ مولانا الیاس اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ملا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم لوگ امت میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرا بس چلے تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں کہ اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ، اپنی تمناؤں کو ٹھیک کر لو۔ امت بے حیا نوجوانوں سے تنگ آ چکی ہے۔ امت گندے اور ناپاک نوجوانوں سے تنگ آ گئی ہے۔ امت کو پھر شیخ عبد القادر جیلانی اور مجدد الافسانی کی ضرورت ہے۔ امت کو شاہ ولی اللہ شیخ بایزید بسطامی کی ضرورت ہے۔ اے ماؤں، یہ تم ہی ہو جو امت کو ایسے تحفے دے سکتی ہو۔ یہ تم ہی ہو جو بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہو۔ یاد رکھنا، ان دنوں میں تمہارے دلوں میں جو تمنائیں ہوتی ہیں وہی بچے کی تمنائیں بنتی ہیں۔ تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارے عزائم، تمہارے ولولے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو۔ ہزاروں فاصلوں پر کوئی ایک وفادار ملتا ہے۔ سب نے اسلام کو چھوڑ دیا، سب کاروبار میں لگ گئے۔ اسلام یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اپنی تمنا پاک کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ عمران علیہ السلام کی بیوہ نے تمنا پاک کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو 2 نبی عطا فرما دیے۔ پہلے ماؤں کی تمنا کی پاکی پر امت کو نبی ملا کرتے تھے، پھر امت کو ماؤں کی پاکیزہ تمناؤں کی برکت سے اولیاء ملا کرتے تھے۔ کیا ہم اس دور میں آگے ہیں کہ اب ولی ملنا بھی بند ہو گئے ہیں؟ اے اللہ، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آپ نہیں بدلے، ہم بدل گئے ہیں۔ شیطان صرف ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن سکتی ہے؟ ماں باپ تہجد نہیں پڑھتے،
بچے فرض نماز کیسے پڑھیں گے؟ ماں باپ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعا نہیں کرتے تو جوان بچے کیوں نہ اپنی جوانی کو گناہوں میں صرف کریں گے؟ اے خواتین اسلام، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیدوں کی مرکز ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔